السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شعیب انور ہے۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل لائیو اسلام کے اوپر۔ لائیو اسلام ایک ایسا پلیٹ فارم جس پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ ہم آج سے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن سیکھنا یقیناً ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو چیز پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ کیا ہم اس لفظ کو ٹھیک سے ادا کر رہے ہیں، ہم ان قواعد کو ٹھیک طرح سے سیکھیں۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن پاک سے متعلق جتنے بھی جو امور ہیں، جتنی بھی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ یہ ہماری سیریز کا پہلا لیسن ہے۔ اس پہلے لیسن میں ہم انشاءاللہ حروف تہجی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیسن میں ہم جو قاعدہ ہے، جو تجوید ہے، اس کی دوسری جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تمام قواعد کو ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو کچھ بھی آپ یہاں پہ پڑھیں اس کو آپ اپنے طور پہ خود بھی مشق کریں، تاکہ آپ کو قرآن پاک ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بغیر پڑھے، بغیر ایکسرسائز کیے ہوئے، بغیر مشق کیے ہوئے چیزوں کے اوپر آپ کو مکمل عبور حاصل نہیں ہوگا۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف، اور انشاءاللہ ہم آج جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم حروف تہجی پڑھیں گے، عربک الفابیٹس۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پاک کو سیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، ہمیں یہ چیز سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کون سی زبان میں ہے۔ تو قرآن پاک یقیناً آپ لوگ اس سے بڑی اچھی طرح سے اویئر ہوں گے کہ قرآن پاک عربک میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا۔ تو بہت سی دوسری زبان کی طرح، بلکہ اکثر جو زبانیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرح عربک کے جو بھی ہیں، جو حروف تہجی ہیں، جس طرح ہم اردو میں حروف تہجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انگلش میں بھی الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح عربک کے بھی کچھ الفابیٹس ہیں۔ تو کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ اس کے جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو پہلے اچھی طرح سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کیونکہ ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کیونکہ عربک میں ہے، تو ہم سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ عربک الفابیٹس کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں۔ ہم ون بائی ون سٹارٹ کریں گے، آپ اچھی طرح سے سمجھیں، میری کوشش ہوگی کہ میں اچھی طرح سے اس کو سمجھاؤں۔ آپ اپنے کویسچنز اور اپنے جو سوالات ہیں ان کو کمنٹ سیکشن میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات کے جوابات آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں مل جایا کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے عربک الفابیٹس، حروف تہجی عربک کے جو ہیں، اچھا حروف مفردات بھی ان کو کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ تو پہلا حروف تہجی جو عربک کا ہے، الف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ بالکل ایک جیسے ہم اردو میں الف پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے یہ بالکل، اور الف آپ کے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو پڑھتے وقت آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو منہ کے خالی حصے میں رکھیں گے، بالکل درمیان میں، ٹھیک ہے، اور بغیر کوئی زور لگائے ہوئے آپ اس کو آرام سے ادا کریں گے۔ الف ہمارا دوسرا الفابیٹس ہے با۔ اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں نقطوں کی بھی پہچان آپ ضرور کریں۔ ایک نقطہ اس کے نیچے پایا جاتا ہے، با۔ اپنے دونوں ہونٹوں کو آپ آپس میں ملائیں گے، با۔ آپ کے ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہونٹوں کا خشک حصہ اور ایک ہونٹوں کا تر حصہ۔ آپ نے اپنے ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں ملانا ہے، با، اور تھوڑا سا کھینچ کے آپ اس کو ادا کریں گے۔ اس گروپ میں دو حروف اور بھی ہیں، تا، تا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نقطے ہیں، دو نقطے اس کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ اسی گروپ میں ایک اور حرف بھی ہے، سا، سا۔ سافٹ لیٹرز میں سے ہے۔ آپ اپنی زبان کو دونوں اوپر کے دانت اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے، اور بغیر کوئی زور لگائے ہوئے آپ اس حرف کو ادا کریں گے۔ سا، سا۔
اس گروپ کو ایک دفعہ ریویو کرتے ہیں. با، تا، ثا. اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آوازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حرف کے اوپر کتنے نقطے ہیں اور کس جگہ کے اوپر ہیں. جیسے کہ با کا ایک نقطہ ہے اور وہ حرف کے نیچے پایا جاتا ہے. تا کے اوپر دو نقطے ہیں اور اسی طرح سا کے اوپر تین نقطے پائے جاتے ہیں. ہم اگلا گروپ پریکٹس کریں گے. اب اگلے گروپ میں بھی ہمارے پاس تین حرف اور ہیں. جیم، جیم، ہا، ہا. بہت سے اسٹوڈنٹ یا بہت سے لوگ اس حرف کو پڑھتے ہوئے اکثر غلطی کرتے ہیں. ایک اور عربک کا جو دوسرا حرف ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. اکثر ہا کے ساتھ اس کو مکس کر دیا جاتا ہے. یاد رہے اس ہا کو پڑھنے کے لیے کہ ہا آپ کا تھروٹل لیٹرز میں سے ہے، حروف حلقی میں سے ہے. یہ آپ کے گلے کے درمیان حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا، اور اس کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہوتا. اس کی شکل یہ ہے. اسی طرح اس گروپ میں ایک اور حرف بھی ہے، خو. خو یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، لیکن ہا اور خا کا فرق یہ ہے کہ ہا آپ کے گلے کے شروع میں سے آپ کے گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، جبکہ خا آپ کے گلے کے کا جو آخری حصہ ہے، جیسے اوپر پورشن جو اپر پورشن ہے، ٹاپ آف دا تھروٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ اس کو ادا کریں گے. خو، خو. اس گروپ کو ایک دفعہ پھر سے ریویو کرتے ہیں. جیم، ہا، خو. خا ایک تھروٹل لیٹر بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ موٹے حروف میں سے بھی ہے، بولڈ لیٹرز میں سے بھی یہ ہے. اگلا گروپ دیکھتے ہیں. اگلے گروپ میں ہمارے پاس دو حرف ہیں. نمبر 1 دال، دال. اس حرف کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے. دال. اوپر کے دانتوں کے پیچھے حصے کے اوپر آپ زبان کو لگائیں گے اور آپ اس حرف کو ادا کریں گے. دوسرا جو حرف ہے وہ بھی اس کی شکل بھی بالکل اسی کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آپ کو ملے گا. ذال، ذال. جیسے ہم نے ایک حرف پڑھا اس سے پہلے فا، جس کے اوپر تین نقطے تھے. اس کا بھی یہی مخرج ہے. دونوں آپ کے جو اوپر کے دانت ہیں اور جو نیچے کے دانت ہیں ان کے درمیان میں آپ نے اپنی زبان کو رکھنا ہے اور آپ اس حرف کو ادا کریں گے. ذال. خیال رہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی زور اپنی زبان کے اوپر نہیں لگائیں گے ورنہ اس کا مخرج خراب ہو جائے گا. ذال. اگلا جو گروپ ہے اس میں پہلا جو حرف ہے رو. را بھی آپ کے موٹے حروف میں سے بھی ہے اور یہ آپ کے پاس یہ آپ کے موٹے حروف میں سے بھی ہے اور آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے. را. اس حرف کو سمجھنے کے لیے اس کی شیپ جس طرح عربک میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا انگلش میں یا ڈفرنٹ فونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو مختلف کتابوں میں اس کی شکل کچھ مختلف طرح سے بھی ملے گی. اس کی شکل یوں بھی اکثر آپ کو ملے گی را. تو یہ دونوں شیپ جو اس حرف کی ہیں ہمیں یاد رکھنی ہوگی. را. اور اگر اسی شیپ کے اوپر آپ کے پاس ایک نقطہ آ جائے گا تو یہ اس گروپ کا دوسرا حرف بن جائے گا، جیسے کہ باقی حروف تھے. یہ بن جائے گا زا، زا، زا. اس کو وسلنگ لیٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ
सुन सकते हैं कि जब मैं इस हर्फ को अदा करूंगा तो आपको एक छोटी सी थोड़ी सी विसल की आवाज़, थोड़ी सीटी की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं इसके ऊपर। ज़, थोड़ा सख्ती के साथ इस हर्फ को आप अदा करते हैं। तो इस ग्रुप में हमने 2 हर्फ देखे, रॉ, और दूसरा हर्फ है ज़। अगला जो हमारे पास हर्फ है सीन, सीन, इसकी थोड़ी सी मशक करते हैं। सीन, ये भी आपके विस्लिंग लेटर्स में से है। जब आप इस हर्फ को अदा करेंगे तो आपने इसी तरह एक सीटी की आवाज थोड़ी सी बनानी है, सीन। और जो इस ग्रुप का दूसरा हर्फ है वो है इसी तरह की शेप का है, लेकिन उसको आपने पहले समझना है। 3 नुक्ते हैं उसके ऊपर, शीन, सीन, शीन। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, जबकि शीन के ऊपर 3 नुक्ते पाए जाते हैं। अगले ग्रुप में हमारे पास सौद, सीन की तरह इसमें भी आपने एक विसल की आवाज बनानी है। हमारे पास 3 विस्लिंग हरूफ हैं, जा, सीन, और ये तीसरा हर्फ हमने पढ़ा विस्लिंग लेटर्स का, सीटी वाले हरूफ का, सौद। लेकिन इसको पढ़ते वक्त एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने अपनी आवाज को मोटा भी रखना है। एट द सेम टाइम आपने इसको विसल भी बनानी है और आपने इसको मोटा हरूफ के पढ़ना है। मोटा किस तरह बनाएंगे? सीन पढ़ते वक्त आप गौर कर सकते हैं कि आपकी जो लिप्स की पोजीशन है, आपने अपने जो लिप्स हैं, आपने अपने होंठ को थोड़ा स्ट्रेच करना है, खींच के रखना है, ठीक है, सीन। लेकिन स्वाद पढ़ते वक्त आपकी जो शेप है, होंठों की जो शेप है, उसकी पोजीशन आपने बिल्कुल एक राउंड शेप बनानी है, जैसे कि स्वाद, स्वाद। इस ग्रुप का हम दूसरा हर्फ देखेंगे, उसकी शेप भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक नुक्ता उसके ऊपर पाया जाता है, दौद, दौद। अगर इसके मखरज की बात की जाए तो आपके ज़बान की जो राइट साइड है, आपकी ज़बान की जो दाईं तरफ है, आप उसको ऊपर की दाढ़ के साथ लगाएंगे और आप इस हर्फ को अदा करेंगे, या आप अपनी ज़बान की दोनों साइडों को आप ऊपर लगा के दौद भी अदा कर सकते हैं, या एक साइड से भी आप अदा कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो इसके पढ़ते वक्त। थोड़ी सी मश्क करेंगे दोनों हरूफ की, सौद, दौद। अगला जो हमारे पास हर्फ है ओ, ओ। एक हर्फ जो हम इससे पहले पढ़ के आए ता, ये हम हवास हरूफ में से है, ता, लेकिन ओ दोनों एक ही तरह से अदा होंगे, लेकिन वही फर्क रखना है जो हमने सीन और स्वाद का रखा था। किताब पढ़ते वक्त आपके होंठ की जो पोजीशन थी आपने की स्ट्रेच थी, ठीक है। इसी तरह तो क्योंकि मोटे हरूफ में से है, तो आपने इसको अदा करते वक्त आपने अपने होंठों को एक राउंड शेप देनी है, एक सर्कल बनाना है अपने होंठों से, और इसको मोटा करके आप अदा करेंगे। ओ, इस ग्रुप का जो दूसरा हर्फ है ज़ो, ज़ो। जैसे हमने तो की प्रैक्टिस की थी, इस तरह इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। एक हर्फ हम इससे पहले पढ़ के आए, ज़ैल, और अब ये है ज़ैल, बल्कि वो हर्फ था ज़ा, ज़ा, ये हमने इससे पहले पढ़ा। लेकिन ये जो हर्फ है ज़ा को पढ़ते वक्त आपके होंठों की पोजीशन, आपके होंठ बिल्कुल स्ट्रेच थे, लेकिन इसके मुकाबले में जब आप ये वाला हर्फ अदा करेंगे तो आपने अपने होंठों को
ایک سرکل شیپ دینی ہے، ایک راؤنڈ شیپ میں اس کو ادا کریں گے کیونکہ یہ بھی آپ کے موٹے حروف میں سے ہے۔ پھر پریکٹس کرتے ہیں دونوں حروف کو ایک دفعہ۔ تو زو، اگلے گروپ میں ہمارے پاس بھی دو گروپ ہیں، دو حروف ہیں۔ نمبر 1 عین، عین، ایک حرف ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہا، اس کا مخرج اور عین کا مخرج ایک ہی ہے، آپ کے گلے کا درمیانی حصہ عین۔ اور اس حروف کا اس گروپ کا جو دوسرا حرف ہے غین، غین، غین کو ادا کرنے کے لیے آپ اپنے گلے کا اوپری حصہ ٹاپ آف دا پورشن کو یوز کریں گے اور آپ اس حرف کو ادا کریں گے غین۔ پھر پڑھتے ہیں ایک ایک دفعہ اس گروپ کو عین، غین، فا، فا۔ اگر اس کے مخرج کی بات کی جائے تو آپ اپنے اوپر کے جو دانت ہیں اپنے ہونٹوں کے، اپنے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ آپ اس کو لگائیں گے جو گیلا حصہ ہوگا فا۔ یاد رہے فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ کچھ حرف اکیلے بھی ہیں جن کا گروپ نہیں ہے، قاف، قاف، اس سے پہلے والا حرف تھا فا، قاف۔ ایک جو چیز اس میں سیکھنے کی ہے، اگر ہم اس دونوں حروف کا دیکھیں تو انیشل سیم ہے جو کہ یہ ہے۔ اگر اس کے اوپر ایک آنے والے لیسن میں یا قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو اگر اس شیپ کے اوپر ایک نقطہ ملے گا تو وہ فا ہوگا، اور اگر اسی شیپ کے اوپر اگر آپ کو دو نقطے مل جائیں گے تو وہ قاف کہلائے گا۔ اگر وہ درمیان میں ہوگا تو وہ اس طرح پایا جائے گا، یہ اس کی درمیانی شیپ ہے۔ لیکن قانون اس کا بھی سیم ہے، اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو وہ فا ہوگا، اگر دو نقطے ہوں گے تو وہ قاف کہلائے گا۔ پھر پڑھ لیتے ہیں دونوں حروف کو، فا، قاف۔ قاف بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ ہمارا آگے کا جو حرف ہے کاف، مختلف کتابوں میں اس کو مختلف طرح سے ریکگنائز کیا جاتا ہے یا اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس کو یوں بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک شیپ ایسی بھی ڈرا کر دی جاتی ہے، اور آپ اس کو انہی دونوں چیزوں میں کے ساتھ ریکگنائز کرتے ہیں کاف، لیکن یہ باریک پڑھا جائے گا، ہمارے پہلے والے حرف کی طرح موٹا ادا نہیں ہوگا کاف۔ لام، تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو ادا کریں گے، اس کی شیپ کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا لام۔ میم، میم، نون، نون، واو، واو، ہا، ہا، ہا بھی آپ کے تھروٹل لیٹرز میں سے ہے، ہاں آپ کے گلے کے بالکل جو نیچے کا حصہ ہے وہاں سے آپ اس کو ادا کرتے ہیں ہا، ہا۔ آپ کے گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، گلے کا نیچے کا حصہ، درمیانی حصہ، اوپر کا حصہ۔ گلے کے اوپر کے حصے سے ہم نے 2 حرف سیکھے، غین اور خا۔
گلے کے درمیانی حصے سے ہم نے سیکھے عین اور ہا، اور گلے کے آخری حصے سے بھی 2 حرف ادا ہوتے ہیں جن میں سے یہ پہلا ہے ہا۔ اس حرف کو پڑھتے وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی آواز کو مکمل طور پر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس آواز کو آپ اپنی چیسٹ میں فیل بھی کریں گے، اپنی چھاتی میں آپ نے اس حرف کو فیل بھی کرنا ہے ہا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو ہا پڑھ رہے ہیں، جو کہ گلے کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے۔ گلے کے جو نیچے کے حصے اس میں سے دوسرا حرف جو ادا ہوتا ہے وہ ہے، اور اس کے بعد کا بھی حرف ہے، اس کی شیپ ہوتی ہے حمزہ، حمزہ۔ تو گلے کے نیچے حصے سے 2 حرف ہم نے دیکھے ہا، حمزہ، اور اسی طرح جو آخری حرف یوز ہوتا ہے عربک الفابیٹ کا وہ ہے یا، یا۔ اس کے نیچے 2 ہی نقطے پائے جاتے ہیں۔ ایک اور بھی حرف ہوتا ہے جس کی شیپ یہ ہے، اس کے نیچے بھی 2 نقطے ہیں، اور یہ بھی یا ہی کہلاتا ہے یا۔ یہ دونوں ایک ہی طرح سے ادا ہوتے ہیں، ان دونوں کی شیپ یا ان دونوں کی شکل صرف اس لیسن میں ہمیں مختلف نظر آتی ہے۔ آنے والے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا یوز کیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دونوں کی شیپ مختلف نظر آ رہی ہے، بٹ آنے والے لیسن میں ان کی ایک ہی شکل یوز ہوگی جو کہ 2 نقطوں کے ساتھ نیچے یوز ہوں گے۔ اگر کسی ورڈ کے آخر میں یوز ہوگا تو آپ اس حرف کو یوز کریں گے، ادروائز 2 نقطوں کے ساتھ کسی بھی حرف میں اگر آپ کو 2 نقطے نیچے نظر آ رہے ہیں تو وہ یا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس عربک الفابیٹس۔ اس لیسن کے اینڈ کے اوپر یا اختتام میں آپ کو ایک چند ضروری باتیں بتانا چاہوں گا۔ نقطوں کی جو پہچان ہے، قرآن پاک آپ نے الفابیٹس میں دیکھا کہ یا تو حرف کے نیچے 1 نقطہ پایا جاتا ہے، یا کسی حرف کے اوپر 2 نقطے پائے جاتے ہیں، یا پھر کسی حرف کے اوپر زیادہ سے زیادہ 3 نقطے پائے جائیں گے۔ کسی بھی حرف کے اوپر 1 نقطہ پایا جاتا ہے، مثال دے دیتے ہیں کہ یہ ایک حرف ہے، اگر اس کے اوپر 1 نقطہ پایا جائے گا، اور کسی بھی حرف کے نیچے 2 نقطے پائے جائیں گے۔ یہ آپ کے پاس حروف کے نقطوں کی پہچان ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے اگر ہمیں الفابیٹس یا حروف تہجی سے ذہن نشین ہو چکے ہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1 نقطہ ہے، چند حروف ہیں جیسے کہ با کے نیچے 1 نقطہ پایا جاتا ہے، آپ نے پڑھا با کے نیچے 1 نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تا کے اوپر آپ کے پاس 2 نقطے پائے جاتے ہیں، قوف کے اوپر 2 نقطے پائے جاتے ہیں، یا کے نیچے 2 نقطے پائے جاتے ہیں، سا کے اوپر بھی 2 نقطے ہوتے ہیں، اور شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ سوری، سا کے اوپر بھی 3 نقطے اور شین کے اوپر بھی 3 نقطے آپ کو ملیں گے۔ نون ایک واحد حرف ہے جس کے اوپر ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ فا کے اوپر بھی 1 نقطہ پایا جاتا ہے، قوف کے اوپر بھی 2 نقطے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آخری کے 2 حرف ہم نے دیکھے 2 نقطے نیچے ہیں تو وہ یا ہے۔ تو یہ آج کے لیسن میں ہم نے الفابیٹس یا حروف تہجی عربک کے ہم نے پڑھے۔ میری کوشش تھی کہ میں ان تمام الفابیٹس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں اگر نہیں ہے تو آپ اپنے کوسچنز کو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں، میں ضرور آپ کے کمنٹ سیکشن کو ریڈ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کو آنسر بھی کر سکوں۔ تو آپ سے گزارش رہے گی کہ صرف سننے سے آپ کو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن پاک آپ شروع کریں، قرآن پاک کو جو ہم نے آج شروع کیا ہے اس کو کوئی بھی آپ کے پاس وقت ہو آسانی سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پیجز چاہیے تو آپ مجھے مینشن کر دیں، میں آپ کو ای میل بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان پیجز کو ان حروف کو ریویو کریں، آہستہ 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 ریویو کریں۔ ایک دم سے اگر مشکل بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ آرام آرام سے ان کو حروف کو پڑھیں۔ ان حروف کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ ان کی جتنی بھی اشکال ہم نے پڑھی، جتنی بھی ہم نے شکلیں پڑھی ہیں، جتنے بھی ہم نے ان کی شیپس پڑھی، ہم ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تاکہ ہمارے لیے جب آگے کے سبق میں ہم جائیں تو ہمارے لیے حرف کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ کسی بھی دوسری لینگویج کی طرح اگر ہم مثال لے لیتے ہیں انگلش کی، اگر ہمیں ABCD اچھی طرح سے آتی ہے تو ہمارے لیے آگے جا کے ورڈ بنانا آسان ہوتا ہے۔
اگر ہمیں بالکل اے بی سی یا الف بے تے سے ہی نہیں آئے گی تو ہمارے لیے اردو کا کوئی ورڈ بنانا یا انگلش کا بھی کوئی ورڈ بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے، ہم عربک الفابیٹس کو اچھی طرح سے ادا کریں، ہم عربک الفابیٹس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنے والے ہوں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی سیریز کا جو دوسرا سبق ہوگا اس میں ملاقات ہوگی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.